فور کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاس فور کلاس ریسورس پیک پہ آج ہم صفحہ نمبر 17 پہ جو پڑھائی کریں گے، ہمارے سبق کا نام ہے شاہجہانی مسجد ٹھٹھہ۔ ٹھیک ہے، تو بچوں جلدی سے آپ لوگ بھی اپنے ریسورس پیک کو اوپن کر لیں، پیج نمبر 17 اوپن کریں، اچھے سے سبق کی پڑھائی کیجیے گا، غور سے سنیں تاکہ لاسٹ میں دی گئی ورک شیٹ کو آپ خود سولو کر سکیں۔ شاہجہانی مسجد ٹھٹھہ، ٹھیک ہے، بہت ہی ایک مشہور ہماری تاریخی عمارت ہے جو سندھ میں واقع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک یہی وجہ ہے جب سے زندگی وجود میں آئی، انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے۔ کبھی درختوں کے پتوں سے اس نے اپنے بدن کو ڈھانپا، کبھی نفیس کپڑا تیار کر کے زیب تن کیا یعنی پہنا۔ جب انسان شروع میں انسانی زندگی وجود میں آئی تھی تو درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے تھے، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی، ہر چیز کے ساتھ ساتھ آج کیا ہے کہ ہم اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ کپڑے کے ساتھ اپنا لباس بناتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں۔ کبھی وہ جھونپڑیوں میں بھی خوش رہا، جب اسے وسائل میسر آئے تو اس نے بلند و بالا شاندار عمارتیں بنا ڈالیں۔ تعمیراتی حسن پیدا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ مغلیہ دور میں جہاں اور بہت سے ترقیاتی کام ہوئے، وہاں مغلوں نے خوبصورت عمارات کی تعمیر پر خاصی توجہ دی۔ مغلیہ فن تعمیر کے نمونے پاکستان اور ہندوستان کے اکثر مقامات پر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور آج ہم جس تاریخی عمارت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ عمارت ٹھٹھہ کی شاہجہانی مسجد ہے، جسے دیکھ کر آج بھی انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یعنی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ٹھٹھہ سندھ کا تاریخی اہم شہر ہے۔ مغل شہنشاہ شاہجہاں نے تعمیرات سے دلچسپی کا ثبوت اس شہر میں شاہجہانی مسجد کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ شاہجہانی مسجد شاہجہاں کے حکم پر ٹھٹھہ کے گورنر امیر خان نے 4 سال کی مدت میں تعمیر کروائی۔ ٹھیک ہے، کس نے؟ امیر خان نے۔ یہ مسجد 1647 میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر پر بہت رقم خرچ ہوئی۔ مسجد میں کاشی کاری کا انتہائی بہتر انداز میں کام کیا۔ یہ مسجد مسلم فن تعمیرات میں ایک شاندار اضافہ ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 2 ایکڑ ہے۔ شمال اور جنوب میں راہداریاں ہیں جن کو محراب نما دروازوں سے ملایا گیا ہے۔ راہداریوں پر سنگ مرمر لگایا گیا ہے۔ اس مسجد میں گنبد مشرق اور مغرب دونوں جانب تیار کیے گئے ہیں۔ مسجد کے درمیانی حصے میں ایک صحن ہے جو مستطیل شکل کا ہے۔ مسجد کی دیواروں پر سفید اور نیلے پتھروں اور لال اینٹوں کے ذریعے خوبصورتی پیدا کی گئی ہے۔ مسجد میں خطیب والا ایوان صحن کے فرش کے برابر ہی رکھا گیا ہے، جس کو نیلی اور سفید کاشی کاری اور شیشے کا استعمال کر کے سجایا گیا۔ منبر کی تعمیر بھی سنگ مرمر سے کی گئی۔ سب سے بڑے اور درمیانی گنبدوں میں نقاشی اور پچی کاری کی گئی۔ اس سجاوٹ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہوں۔ مسجد کے تمام گنبدوں کو لال اینٹوں سے دیدہ زیب انداز میں سجایا گیا۔ دیدہ زیب انداز بہت خوبصورت انداز، دیکھنے کے قابل، جو دیکھتے ہی انسان کو بہت بہا جائے، خوبصورت لگے۔ ان گنبدوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ان کی آواز ان گنبدوں کے ذریعے ہوتی ہوئی آگے تک پھیل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یوں لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں رہتی۔ مسجد کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کو گرمی کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساری اطراف میں کھڑکیوں کی بناوٹ بھی ایسی ہی ہے۔ مسجد کے اطراف میں باغ ہیں جن میں ناریل اور سرو کے درخت ہیں۔ درمیان میں ایک فوارہ بھی موجود ہے جس کے چاروں طرف راہداریاں ہیں۔ ان 12 راہداریوں میں فوارے بھی لگے ہیں۔ صدیاں گزرنے کے باوجود اس مسجد کی انفرادیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ مشرق کی جانب بنائے گئے گنبد سائز میں مغرب والے گنبدوں سے چھوٹے ہیں۔ دونوں جانب کے گنبدوں میں درمیانے گنبد باقی دونوں گنبدوں سے بڑا ہے۔ اسی انداز سے محرابوں پر بھی چھوٹے چھوٹے گنبد تعمیر کیے گئے۔ ان گنبدوں کی تعداد 93 ہے، 93۔ مسجد میں داخلے کے لیے 3 مرکزی دروازے تعمیر کیے گئے، جن میں درمیانی دروازہ بڑا اور دائیں بائیں والے چھوٹے دروازے۔
عام طور پر دائیں جانب کا دروازہ کھلا رہتا ہے جس سے نمازی اور سیاح داخل ہوتے ہیں۔ سیاح یعنی سیر و تفریح کرنے والے۔ دائیں طرف سے جب مسجد میں داخل ہوں تو ایک دالان آتا ہے جس کے بعد سنگ مرمر سے بنا ہوا ایک حوض ہے جو وضو کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ بیٹا ہمارے اپنے اس چیپٹر کی پڑھائی تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب ساتھ ہی یہ دیکھیں ورک شیٹ پیج نمبر 46 پہ موجود ہے جو اسی ہمارے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے اس ورک شیٹ کو اچھے سے سولو کرنا ہے، ڈیٹ اور ڈیٹ ڈالنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ مجھے سینڈ کرنا ہے۔ جہاں جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ اللہ حافظ۔